تھینک یو آنریبل چیئرپرسن صاحبہ. آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے بڑی تفصیلی طور پہ بتایا کہ کس طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ لیاری میں بھی ایکشنز کیے ہیں اور مختلف اقسام کی منشیات کو پکڑا ہے. میڈم یہ یقینی طور پر بیشتر دفعہ کہہ چکے ہیں کہ منشیات ہمارے معاشرے کے لیے اس وقت سب سے اہم اور سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس کی ترسیل، اس کا استعمال پوری سوسائٹی کی ہماری نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے. اور صرف یہ ایک ہم لیاری کی بات نہ کریں، پورے پاکستان میں آپ جائیں، اسلام آباد میں جائیں، آپ پنجاب میں جائیں، آپ خیبر پختونخوا میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، ہر جگہ جو ہے انفارچونیٹلی اس کی جو ہے وہ استعمال بھی بڑھ رہا ہے، اس کے استعمال کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں. اب اس میں یہ ایک فیشن کے طور پہ بھی آ گیا ہے. اب آپ کے بہت بڑے جو سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، جو کہ آپ کی ایلیٹ سوسائٹی کہی جاتی ہے، میری کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے. اب اس میں کوکین کرنے کو بھی جو ہے بہت ہی اہم جو ہے اس جو سمجھا جاتا ہے. آپ کو تو اس کا پتہ ہوگا میرے بھائی. تو کوکین، چرس، نہیں آپ کے لیے نہیں بول رہا ہوں، پتہ ہے نا، میں ویسے بول رہا ہوں. اچھا نہیں میرا مقصد ذاتی طور پہ آپ کا نہیں تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی منشیات ہے ہر قسم کی یہ خراب ہے. یہ صحت کے کراس ٹاک نہیں کریں. نہیں وہ پی ٹی آئی کے تو غلط نہ سمجھیں اس کو. میں کہہ رہا یہ تھا کہ میں نے آپ سمجھتے ہوں گے میں نے جو بات کی کوکین کی. اچھا تو مقصد یہ ہے میڈم کہ کوکین، چرس، ہیروئن، لیکن سب سے اس وقت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے کرسٹل اور آئس. یہ میتھ جو ہے یہ تحصیل لیول تک جا چکی ہے، چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ جا چکی ہے. اس کے لیے اویئرنیس بھی چل رہی ہے، اس کے لیے حکومت کا ایکشن بھی چل رہے ہیں. جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے الحمدللہ نارکوٹکس کا لا اس اسمبلی نے پاس کیا، اس کا میں کریڈٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دوں گا، بشمول پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی. آپ سب لوگوں نے مل کر یہ قانون پاس کیا ہے، اور ابھی تک ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب نے بھی یہ قانون نہیں پاس کیا ہے. لیکن الحمدللہ یہ آپ کی اسمبلی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے قانون پاس کیا، کیونکہ آپ سنجیدہ ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نے منشیات پہ بات کی ہے تو ہمیں سنجیدگی سے ہر ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز سے یہ بات آتی ہے، اور ایک سیریسنیس ہے. اور اس میں کبھی بھی ہم نے کوئی بات کی ہو تو مجھے کبھی میں یہ نہیں ایکسکیوز دے سکتا کہ جی ہاں ہم تو کرنا چاہتے تھے، ہمیں اپوزیشن نے یہ کام نہیں کرنے دیا. نہیں، میں سمجھوں گا کہ اپوزیشن نے بھی بڑھ چڑھ کر اس مہم میں کیا. اب ہم پہ فرض آتا ہے، اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر، یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، فرض ہے کہ ہم مل کر کس طرح. اور میں جب مل کے بات کرتا ہوں صرف اسمبلی ممبران نہیں ہے، میڈیا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس میڈیا میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. میری گزارش ہوگی جتنے بھی ٹی وی چینلز کے کرائم رپورٹرز ہیں ان سے گزارش ہوگی، باقی بیٹ رپورٹرز ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، جہاں جہاں پہ منشیات چل رہی ہے، جہاں جہاں پہ منشیات کی ترسیل ہے، جہاں جہاں پہ یہ ڈینس چل رہے ہیں وہاں کی نشاندہی کریں. آپ بھلے ہمارے اوپر کرٹیسائز کریں، بتائیں کہ یہاں پہ چل رہا ہے. ابھی میرے ایم پی اے صاحب جو لیاری کے دوست نے کہا کہ جی اوپر ہاسپٹل ہے، نیچے منشیات چل رہی ہے. ہم اس اجلاس کے بعد آپ اور میں ساتھ چلیں گے وہاں پہ. اس اجلاس کے بعد جیسے اجلاس ختم ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں اپنی پوری جو بھی نارکوٹکس فورس اس کو بلاتا ہوں. یہ آپ کا فرض ہے، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نشاندہی کی کہ چل رہی ہے. آپ کو یہ فون کر کے ہمیں بتانا چاہیے، ہم ساتھ چلیں گے وہاں پہ. یہ سب پوری اسمبلی سن رہی ہے اور دیکھتے کہ کون چلا رہا ہے اور کس طرح چلا رہا ہے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی ایم پی ایس بیٹھے ہوئے آپ نشاندہی کریں، ہم چلیں گے آپ کے ساتھ، ہم خود چلیں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ یار بس کوئی ٹریفک کا قوانین بھی توڑ رہا ہے نا تو توڑنا چلتا رہتا ہے. ہم نے انفارچونیٹلی ہم نے اپنا ایک رویہ بنا دیا ہے
کہ یار یہ ہمارے ملک میں ہر چیز چل رہی ہے نا، بس چلنے دو. نہیں، ہم نے اسٹینڈ لینا ہے، ہم نے اس وقت فیصلہ کرنا ہے، ہم نے اس وقت اس چیز کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے. جہاں پہ آپ برائی دیکھ رہے ہو وہاں پہ آپ کھڑے ہو جاؤ برائی کے خلاف، جہاں پہ آپ ذاتی دیکھ رہے ہو آپ ذاتی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ معاشرہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. ہمارے ملک میں جہاں جہاں پہ اس طرح کی یہ منشا جیسی لعنت یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، ہم سب کو اپنا فرض سمجھ کے چلنا ہے. ہم لیٹ اٹ گو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سب لوگوں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، ایک بہت بڑی عزت دی ہے. اتنے کروڑوں کی آبادی میں 168 لوگ یہاں کے ایم پی ایز ہیں، تو آپ پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ کے ذمہ داری دی ہے. تو اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے اپنا رول پلے کریں، آپ آگے آئیں، بڑھ کر آئیں، بتائیں، 100 دفعہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ چیز چلیے. ہم سب کا کام ہے، پولیس کو بتائیں، رینجرز کو بتائیں، نارکوٹکس فورس کو بتائیں، سب کو بتائیں جی یہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو مکمل طور پر ہر قسم کی اس میں آپ کو سپورٹ ملے گی، سہولت ملے گی. اور یہ ہم سب کا یہ ہم پہ دیرینہ فرض بھی ہے میڈم. تو میں اسی لیے کہتا ہوں تعلیمی اداروں میں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو سب سے بڑا اور اہم رول آتا ہے، وہ آتا ہے والدین کا. والدین کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ان والدین کی طرف سے زیادتی ہے. اگر والدین، ایک ماں اگر نہیں پہچان سکے کہ میرا بچہ آج اسکول سے جو آیا ہے وہ کس حالات زر میں ہے، اس کے ذہن سے اسے کس طرح کام کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، تو پھر بات ساری ختم ہو گئی نا. ایک باپ کو، چلے باپ بھی کو بھی اتنی ذمہ داری دوں گا، کیا باپ کو اگر یہ پتہ نہ چلے کہ میرے بچے کے بیہیویئر میں کیا چینجز آ رہے ہیں، تو باپ پہ ذمہ داری نہیں آتی. سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی، دوسری ذمہ داری ان اسکول کالجز کی، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر بچے کے بیہیویئر میں چینج ہے تو فوری طور پر اس کو نوٹس لیں اور معلوم کریں. اور اگر جہاں سے وہ چیز چل رہی ہے، جہاں سے وہ چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے سب کا یہ فرض ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ میں اللہ سے ڈر کے یہ بات بول رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو جو ہے سب کے بچے اس چیز میں آ جائیں. آج بھی وہ ہے کسی نہ کسی کے بچے ہیں، سب کے بچے اس منشا لعنت میں آ جائیں اور پتہ چلے کہ جی یہ پھر یہ بالکل ایک پارٹ بن جائے. تو سب نے، میں نے جس طرح کہا، ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. گٹکا، مین پوڑی، ان چیزوں پہ بھی ہم نے کافی حد تک گیو اپ کیا نا. اور کیا ہوا؟ مطلب آپ کو ہر چیز کی سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے نا. پہلے پان کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، پان کا استعمال کم ہوا تو لوگوں نے گٹکے کا استعمال زیادہ شروع کر دیا، اور گٹکے کا استعمال کم ہوا تو لوگوں نے مین پوڑی کا استعمال شروع کر دیا. تو یہ اسی طریقے سے اب ڈرگز کی میں بات کر رہا ہوں، مہنگے ڈرگز، سستے ڈرگز. اب یہ کوکین اور یہ ساری یہ مہنگے ڈرگز ہیں جو میں نے کہا کہ اب لوگ فیشن میں بھی کر رہے ہیں، اور جو آپ کے یہ کرسٹل اور آئس ہیں یہ تھوڑے سستے ڈرگ ہیں تو ہر آدمی کر رہا ہے. ان کے سائیڈ افیکٹس غلط ہیں، سب کے آپ کے لیے ہارمفل ہیں. تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ برائے مہربانی اس کو سنجیدگی سے لے کر، صرف کال اٹینشن کی اس تک نہ رہے، سنجیدگی سے لے کے ہر کوئی اپنا فرض پورا کرے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ایک ہی بات اچھی لگ جائے، ہم سب گناہ گار آدمی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک ہی چیز اچھی لگ جائے کہ ہم مل کر اس منشیات کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کریں. ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے باقی پالیٹیشنز، ہماری بیوروکریسی، ہمارے کالجز، ہمارے اسکولز، ہمارے پیرنٹس، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہماری میڈیا، یہ سب مل کر اگر یہ تہیہ کر لیں، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر پاکستان میں کوئی منشیات نہیں چلے گی. لیکن اس کے لیے ہم سب لوگوں کی ول ہونا لازمی ہے. تھینک یو میڈم. Now call attention notice number 25 of 2024 given notice by Mr. Najam Mirza. Shukriya madam. Will the Honorable Minister for Revenue Sindh may please to give answer that there is much unrest among the people of Korangi due to illegal allotment. سبسکرائب کریں پاک جذبہ نیوز کو اور باخبر رہیں ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو سے.